الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک اور مقدس گھر میں جمع فرمایا. مزید یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کا مہینہ انعام میں عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے کہ گزشتہ سال بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے. چنانچہ اس شمارے میں، اس زمرے میں ہمارا بھی نام آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا، اور اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا. چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے: رحمت کا، مغفرت کا اور آگ سے آزادی کا. پہلا عشرہ، جس عشرے کے اندر ہم اور آپ چل رہے ہیں، پورا عالم اسلام جس عشرے میں ابھی چل رہا ہے، اس عشرے کا نام رحمت ہے، یعنی رحمت کا عشرہ. اور اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو گناہوں سے دوری اور اپنے مغفرت کی قریبی سے نوازتے ہیں. چنانچہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، اللہ رب العالمین تمام شر الشیاطین کو جو ہے قید فرما دیتے ہیں. کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے آسانی کے واسطے، ہمارے اور آپ کے عبادت میں خلل نہ آ جائے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین یہ عمل کرتے ہیں. چنانچہ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی دیا تاکہ امت کے لوگ جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل کر اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرا لے. چنانچہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ سراپا رحمت ہے ہمارے لیے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین
جو شیاطین آسمانوں میں جایا کرتے تھے، شیاطین جو ہے وہ آسمانوں میں جاتے ہیں اور عرش پر کیا بات ہوتی ہے فرشتوں سے اللہ رب العالمین کی، وہ سن کر آ کر نیچے زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں۔ کچھ عامل دیکھے ہوں گے آپ نے، عاملوں کے پاس جائیے تو کوئی بولتا ہے بھائی خون سے تعویذ لکھنا پڑے گا، کوئی عامل بولتا ہے آپ کو فلاں چیز ہو گیا، کوئی عامل بولتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آتی ہے وہ چیزیں شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر ایسے مردود شیاطین کو جانے سے روک دیا۔ تو فسدوا فیہ مردۃ الشیاطین، کہ آسمان میں جو اچک کر باتیں سنا کرتے تھے وہ باتوں کا سننا اللہ رب العالمین نے ایسے شیاطین کے اوپر حرام کر دیا۔ اور یہ شیاطین جب سرگوشی کرنے کی ضرورت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، عاملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو عامل عمل کرتا ہے ان کے نزدیک اگر قرآن و سنت کے مطابق وہ چل رہے تو صحیح ہے، ورنہ ایسے عاملوں سے دور رہیے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب یہ عمل انجام دیا تو مسیرہ نام کی ایک ہوا چلی، جنت میں ایک ہوا چلی جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے، اور اس ہوا کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے اتنی فرحت اور اتنی راحت رکھی ہے کہ حوریں پوچھنے لگی کس سے؟ رضوان سے، جو جنت الفردوس کے داروغہ ہے، جنت کے داروغہ ہے، ان سے پوچھتی ہیں اے رضوان یہ ہوا کیسی چل رہی ہے؟ چنانچہ رضوان کہتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر جو ہے شیطان کو مقید کر دیا، اس وجہ سے جنت کے اندر یہ ہوا چل رہی ہے۔ چنانچہ اس دن اللہ کا عرش جو ہے پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اللہ کا عرش جو ہے اتر آتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا آنا اور جانا یہ ہماری اور آپ کے سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العالمین جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز بھی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چنانچہ ہم بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اس کا آنا یا جانا یہ اللہ کے اوپر موقوف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو ہے اول آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں حل من سائل اغفر لہ غفرت لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جو سوال کرے فأوتی لہ، کہ میں اسے نواز دوں، حل من مستغفر فأغفر لہ، کوئی ہے معافی طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں۔ چنانچہ یہ 1 رمضان سے لے کر 10ویں رمضان تک یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے وہ اول آسمان پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ اول آسمان میں آ کر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے کیا؟ گویا ہمیں اور آپ کو اس بات کے طرف راغب کی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کریں۔ اے اللہ ہم نے گناہ کر لیا، اے اللہ یہ رمضان کا روزہ آ چکا ہے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمیں جو ہے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، اگر بچوں سے دل مٹاپا ہو چکا ہے، دل کے اندر جو ہے غم ہے، دل کے اندر جو ہے کینہ ہے، تو اپنے کینے کو، اپنے غم کو
دور کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو جو ہے نہایت ہی بے انتہا قدر قابل اور بے انتہا جو ہے یہ بیش قیمتی انعام ہے، اسے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے استعمال میں لائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جب سے بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تھا، ہے اور رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو یہ فرشتے سے جو یعنی رضوان سے جو ہم کلام تھی حوریں، وہ حوریں بات کریں گی، اے رضوان اللہ سے درخواست کرو کہ جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ یعنی حوریں جو ہے آپ کے اوپر یہ حسرت ظاہر کریں گی کہ ان روزے داروں سے ہمارا نکاح ہو جائے، یہ روزے دار جو ہے ہمارے نکاح میں آ جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے حوروں کو، اپنے جنت کو آراستہ کیا روزے دار انسان کے لیے، روزے دار بندے کے لیے۔ چنانچہ اس روزے کی بے انتہا قیمت ہے، بے انتہا جو ہے اس کی جو ہے قدر ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی ہم قدر کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیلولہ کے چکر میں ظہر کی نماز چلی گئی اور افطاری خریدنے کے چکر میں جو ہے وہ عصر کی نماز چلی گئی اور افطاری کرنے کے چکر میں مغرب کی نماز چلی گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج روزہ رکھ رہے ہیں ہم تو غالب گمان یہی کریں گے۔ اسلام میں کہا گیا کسی کے بارے میں سوچو تو حسن گمان کرو، اچھا گمان کرو کہ پورے امت اسلامیہ جو ہے روزہ رکھ رہی ہے، کیونکہ یہ چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ لیکن نمازوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ نماز ہم کیا کر رہے ہیں نماز کے ساتھ؟ کیا ہماری مسجدیں بھر رہی ہیں؟ کیا ہمارا جو دوسرا منزل ہے وہ بھر رہا ہے؟ اتنے بڑے محلے میں کیا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ صاف ظاہر آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کو جو ہے اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے راضی کر لے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا اريد ان تستجاب دعائی لی، یعنی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا جو ہے قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اجتنب من آکل الحرام، یعنی صحابی سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو تمہیں چاہیے کہ حرام چیزوں سے تم رک جاؤ، حرام مال کھانے سے تم رک جاؤ۔ اگر حرام مال کھاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ سنتا ضرور ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اب رہی بات کہ قبول ہونے کی وجہ، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بسا اوقات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کا جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ محدود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ محدود دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو حرام کھانے والے ہیں، حرام عمل کرنے والے ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن معلق کر دیتا۔ اب معلق کیسے کرتا؟ اس کو جو ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ انسان جو ہے توبہ نہیں کر لیتا۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ توبہ کرو،
اللہ رب العالمین کے سامنے گر گراؤ. جب اللہ رب العالمین کے سامنے گر گراؤ گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میرے بندے یہ گناہ بہت کم ہے، اس سے بڑا گناہ بھی تو کر کے آتا تو میں معاف کر دیتا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو جو ہے اپنے رب سے کہہ کر معاف کروا لے، اللہ رب العالمین کو جو ہے راضی کر لے اور اللہ رب العالمین کو بتائے یا اللہ میں گنہگار ہوں، میں جو ہے دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوں. اللہ کے سامنے جب انسان اس طرح بولتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے. آج کل ایک مزاج چلا ہے کہ کوئی داڑھی رکھ لیا، کوئی جبہ پہن لیا تو عام لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے دماغ میں یہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر چاہے جتنا بڑا ولی ہو کچھ نہ کچھ گناہ ہوں گے، چاہے وہ امام صاحب ہو، چاہے وہ مؤذن صاحب ہو، عالم صاحب ہو، جو صاحب ہو، گناہ ہوگا بھائی. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بھول چوک کی مٹی سے جو ہے اس کا خمیر بنایا اور اس سے انسان کو تیار کیا. چنانچہ اگر ہم سے غلطی نہیں ہوتی تو ہم فرشتہ بن جاتے. یہی وجہ تھی نا جو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کی جب اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا جانشین دنیا کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنا جانشین کیوں پیدا کریں گے؟ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے 24 گھنٹہ جو ہے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، آپ کو دوسری مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ انسان دنیا کے بہکاؤ میں آ کر گناہ بھی کرے اور اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہ کو قبول کر کے اللہ کے سامنے روئے گر گرائے تو اللہ رب العالمین کو یہ عادہ بہت بے انتہا پسند آتا. انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کے خمیر میں یہ داخل ہے. چنانچہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم سے بھی ہوا ہوگا جانے انجانے میں، ہر انسان سے ہوا ہے، اسی لیے ہر انسان کے اوپر یہ واجب بنتا ہے کہ رات دن جو ہے کم از کم جو ہے اللہ کے سامنے 5 وقت جب نماز پڑھے تو اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جانے انجانے میں جتنے گناہ ہوئے ہم سے ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ رب العالمین کا رحمت جو ہے وہ جوش میں آتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا. کوئی اگر جماعت میں چلا گیا کہ دیکھو امیر صاحب سے یہ غلطی ہوئی، کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ امیر صاحب انسان نہیں، امام صاحب انسان نہیں. تو انسان ہونے کی بنا پر جو ہے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کر کر اس کے اوپر اصرار کرنا اور اس کے اوپر جو اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانا یہ غلط ہے. انسان کی ایک صفت یہ ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی ایک صفت یہ ہے کہ مسلمان لفظ کے اندر جو یہ سین لام اور میم سلب ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سالم کرنا، سیدھا کرنا. اگر ہمارے اندر ٹیڑھا پن آ گیا ہے تو اپنے آپ کو سیدھا کر لو. یعنی ہم گناہ کر بیٹھے، ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم فوراً معافی مانگیں گے، اس میں شرمانے کی بات نہیں. آدمی کیا کہے گا، بدنامی ہو جائے گی، یہ غلط سوچ ہے. یہ سوچ فرعون کی تھی، یہ سوچ جو ہے حامان کی تھی، یہ سوچ جو ہے ظالم لوگوں کی ہوتی ہے. اچھے لوگ جو ہے اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر کے، تعارف کر کے، مان لے کر جو ہے اپنے رب سے جو ہے اس کی معافی تلافی کر لیا کرتے ہیں. اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے
اور اس رمضان کا مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے۔ چنانچہ اس رحمت کے مہینے کو جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے کام میں لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اس کے اوپر گامزن کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے امت کے لوگوں سے کہو کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کر جب فرشتے انہیں یعنی فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ جنت کے اندر سے وہ آواز لگاتے ہیں دنیا والوں کے اوپر، اے روزہ رکھنے والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اے روزہ رکھنے والوں تم آگے بڑھو اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی اور تیزی سے کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے فرشتوں کو جب یہ عمل بتاتے ہیں تو اس وقت جب کوئی روزے دار اچھا عمل کرتا ہے تو فرشتے کے اس آواز کے دائرے میں وہ انسان آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اگر سحری کرتا ہے، وہ اگر وضو کرتا ہے، وہ اگر نماز پڑھتا ہے، وہ تہجد ادا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں 9 رمضان المبارک کے مہینے پائے ہیں، یعنی اسلام مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسلام مکمل ہونے نہیں، روزے کی فرضیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دن زندہ رہے کہ آپ نے 9 روزے پائے، اور 9 روزے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روزے رکھے، ایک بھی روزہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ البتہ تراویح کے اندر جو ہے آپ نے ڈھلائی برتی، آپ نے کہا کہ اگر میں پابندی کے ساتھ تراویح ادا کرتا تو یہ میرے امت کے اوپر فرض ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، اور سحری کھاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تینوں کے علاوہ ایک صحابی اور ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا پینا بند کریں، اب جو میں اذان دینے جا رہا ہوں، فجر کا وقت ہونے جا رہا، صبح صادق ختم ہو چکا، چنانچہ آپ جو ہے کھانا پینا بند کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھی بات، آپ اتنے میں باہر آئے، ایک انصاری صحابیہ عورت کے چھت کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، تو آپ جب چھت کے اوپر جانے لگے تو آپ پھر واپس آئے کہ اللہ کے رسول ابھی بھی تو نہیں کھا رہے ہیں، تو واپس آئے، دیکھا کہ کھا رہے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ آپ ایک کھجور سے سحری کیا کرتے تھے، ایک گلاس پانی سے سحری کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے پانی سے یا کھجور سے آپ افطار بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہو، کچھ بھی بن جائے، آپ سلیم الفطرت انسان تھے، بہت کم کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس دن جو ہے وہ خسی کا یعنی بکرے کا جو ہے شیرمال بنا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صحابی کے ساتھ جو ہے اس کو نوش فرما رہے تھے۔ آپ بلال پھر دوبارہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا پینا بند کریں، آپ جو ہے میں اذان دینے جا رہا ہوں، واللہ لقد اصبحتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی صبح ہو چکی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا بند کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ قسم نہیں کھاتا تو حقیقت میں ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تمہارے قسم کھانے کے بنا پر اللہ رب العالمین کو شرم آ گئی، اور اللہ رب العالمین کو رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے میں تبدیل فرما دیا۔ تو ایسے لوگ گزرے دنیا کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لیکن اس صحابی نے
جو یہ عمل کیا اور اس کے بدلے میں جو یہ عمل ہوا ایسے نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ اس کے پیچھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا ہے، اور وہ چابک اور کوڑے کھانا ہے، اور گرمیوں میں جو ہے ریت پر لٹا دینا ہے، اور جو ہے پتھروں کے اوپر آپ کو رکھ کر پھر اوپر سے پتھر ڈال کے جو ہے آپ کو دین سے لوٹنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ یہ تمام اعمال اس کے پیچھے جو ہے کام کر رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے اعمال اگر درست ہوں گے تو ہمارے رمضان کے روزے بھی انشاءاللہ درست ہوں گے، اور ہمارے پچھلے گناہ جو ہے وہ بھی تمام زائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ مخصوص کیا۔ اب ہم عبادت کریں، کیا کریں؟ عبادت تو بہت قسم کے ہیں، تو عبادت میں سب سے بہترین عبادت ہے رمضان کے مہینے میں قرآن آپ سنیں، قرآن آپ خود پڑھیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ شہر ہے نا، شہر عربی میں مہینے کو بولتے ہیں بڑی شین سے، اور بڑی شین سے ہی شہرت بھی آتا ہے، اس میں تا لگا دے شہر کے اندر شہرت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو مشہور کیا، شہرت یافتہ بنایا، قرآن کے ساتھ بنایا۔ قرآن نازل ہوئی، اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے ہم جو ہے یہ تراویح کی نماز میں ہے قرآن پورا سننا پسند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پسند کیا، اور صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابی بھی ہیں کہ روزانہ ایک ختم کرتے تھے، اور بہت سارے صحابی ایسے ہیں کہ 2 دن میں ایک ختم کیا کرتے تھے، اور رو رو کر اللہ کے سامنے گر گرا کر جو ہے اتنا گر گرایا کرتے تھے کہ ان کی داڑھیاں جو ہے تر ہو جاتی تھی، ان کے پاؤں کے جوتے جو ہے آنسوؤں سے جو ہے بھر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو جو ہے انعام کے طور پر ملا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ رمضان آنے سے پہلے ہماری اور آپ کی روح کو جو ہے بند کر دیتا، روح کو قبض کر دیتا، آج ہم جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر میں پڑے رہتے، اور جو ہے ہمارا کیا ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اگر موقع ملا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرخروئی کے ساتھ اپنے اعمال کو ادا کرے۔ اور یہ تقویٰ کا بہترین سبب ہے، بہترین راستہ ہے۔ رمضان کے روزے اگر فرض ہوئے کیوں ہوئے؟ لعلکم تتقون، اور لعلہ جب اللہ کے طرف سے آتا ہے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور لعلہ کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی شاید کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے تمہیں روزہ فرض کیا گیا تمہارے اوپر۔ تو پرہیزگاری لانا اپنے اندر، اپنی زندگیوں میں پرہیزگاری کو لانا ہے۔ چنانچہ جب انسان پرہیزگار بنتا ہے تو قرآن میں کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جب انسان پرہیزگار بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے راستے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے دور میں ہر گھر میں بیت الخلاء ہے، لیکن پرانے زمانے میں نہ بیت الخلاء تھا، نہ یہ پنکھا تھا، نہ موبائل فون تھا۔ چنانچہ بہت مشکل تھی اس زمانے میں، مشکلات بہت سارے تھے۔ تو پیشاب اور پاخانہ کا جو ایک یہ تھا، وہ تھا گاؤں میں، دیہاتوں کے اندر، جہاں پر جنگل ہے وہاں پر چلے جاتے تھے لوگ، یا کہیں پر ایک درخت لگا ہوا ہے، آدمی سوچا یہاں اگر میں بیٹھوں کوئی دیکھ نہیں پائے گا، وہاں کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے پیشاب کرنے کے لیے بہت پریشان، بہت زیادہ پریشان، آپ پیشاب کے واسطے بیٹھے تو زمین کے اندر چوہے چلتے ہیں، خاص طور سے کھیت میں، دھان کے کھیت میں، گیہوں کے کھیت میں، وہ گیہوں کھانے کے لیے۔ تو آپ نے پیشاب کرنے کے لیے آپ بیٹھے تو وہیں دور میں وہ چوہا جو ہے
ایک دینار لے کے آیا، اور صرف دینار لے کے نہیں آیا بلکہ آواز بھی کیا، جس سے جو حضرت کی نگاہ وہاں پڑ گئی۔ پھر گیا، پھر تھوڑی دیر کے اندر دوسرا دینار لے کے آیا۔ یہ جا کے بار بار اس عمل سے جو ہے 19 دینار جو ہے وہ لے کر آیا، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام دیناروں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دینار کچھ کھیت میں ایک چوہا منہ میں لے کر آیا کرتا تھا، میرے سامنے چھوڑ دیا، کیا یہ دینار لینا میرے لیے جائز ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے رزق کا سامان ہے، تمہارے تقوی کے عوض میں۔ تم نے جو تقوی اختیار کیا ہے، اس تقوی کے عوض میں اللہ رب العالمین نے یہ رزق کا سامان تمہیں پہنچایا ہے، یہ بالکل تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق، روزی روٹی دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک چوہے کے ذریعے سے دینار اللہ رب العالمین نے دلایا۔ یہ حدیث کا بیان ہے، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری، جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کا مٹانا، ایک ہوتا ہے چھپانا۔ تو غفر یغفر جو ہے یہ چھپا دیتا ہے، اور کفر یکفر جو ہے یہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہم لوگ کسی نافرمان انسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے زندگی سے اسلام مٹ چکا ہے، اسلام ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ علماء کا یہ بھی قول ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، درست نہیں ہے۔ چنانچہ کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی کے بنا پر اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف دیتے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام سیئات کو جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے ابھی فی الحال اس کو جو ہے اس کی اجرت دیتے ہیں، بڑا اجر دیتے ہیں۔ یعظم، اعظم یعظم کا مطلب ہے بلند، عالی شان۔ اجرا کے مطلب ہے اجرت، یعنی اس کا بدلہ جو ہے اللہ رب العالمین عالی شان دیتے ہیں، جو انسان کے گمان میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب میرے اوپر فاقہ آیا اس وقت جو ہے میرے اوپر علم کا نیا ایک باب کھل گیا۔ یعنی علم انسان کو، اور تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ فاقے میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو 11 مہینہ کھانے پینے کی اجازت دی، اور 1 مہینہ کہا کہ آپ رک جائے اللہ کے لیے، آپ تاکہ محسوس کرے غریبوں کی غریبی کو، آپ محسوس کرے لاچاروں کی لاچاری کو، آپ محسوس کرے دنیا کے اندر کیا کیا چل رہا ہے۔ آپ تو عالیشان گھروں میں اور محلوں میں زندگی گزارا کرتے تھے، آپ کو غریبوں کے بارے میں کبھی احساس نہیں ہوا، تو یہ احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں اور آپ کو کیا کیا؟ یہ رمضان کا مہینہ دیا۔ چنانچہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، معلوم نہیں کہ آنے والا سال پھر ہمیں روزہ ملے گا، معلوم نہیں کہ ہم اس روئے زمین پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔
چنانچہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی یہی ہے کہ جو لمحہ ابھی ہمیں ملا ہے یہ غنیمت ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم روزے سے ہیں، شام کو ہمیں افطاری نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چنانچہ اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے اور ہمیں جو ہے اچھے اعمال اور نیک اعمال کی طرف جو ہے گامزن فرمائے۔ چنانچہ سب سے پہلے نیت یہ کرے کہ ہمارے بیپار میں جو الٹ پلٹ ہو رہا ہے، بیپار کے اندر ہوتا نا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول دیتا ہے، ایک تو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے اور ایک ناجان کے جھوٹ بولتا ہے، دیکھا کہ بڑا نقصان ہو جائے گا جھوٹ بول دیا، تو آج سے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ نہیں ہوتا کہ یہاں سوچ ارادہ کر لیا وہاں جا کے کر لیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نقصان کا پرواہ نہیں کرتے، لیکن سب کا ایمان برابر نہیں ہے۔ اب کس کا ایمان کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کو تاکنے جائے اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ ارادہ کرے کہ جھوٹ بول کر نہیں کمائیں گے اور کسی حرام مال نہیں کھائیں گے۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ غنیمت ہے۔ چنانچہ جو نیکی کریں گے وہی ہمارے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی اور دوسری چیز ہمارے ساتھ جانے والے نہیں ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا، بڑا سے بڑا منسٹر جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا، سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہ جب اس کی موت آئی تو اس نے کہا تھوڑا سا رک جاؤ اور تھوڑا باقی ہے، اس دنیا اس کو بھی ہم فتح کر لیں۔ پوری دنیا کو نہیں، میں غلط بول گیا، آدھی دنیا کو فتح کر چکا تھا الیگزینڈر، آدھی دنیا کو فتح کر چکا تھا۔ اب اس کی باری تھی، اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آدھی دنیا کو بھی ہم فتح کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے موقع نہیں دیا۔ تو آخر میں کیا کہنا، کیا پیغام دینا اپنے ماننے والوں کو؟ تو کہا بھائی دیکھو، جب ہماری روح پرواز ہو جائے، ہمارا جنازہ اٹھے تو میرا ہاتھ جو ہے باہر چھوڑ دینا، یعنی کفن کے باہر نکال دینا ہاتھ کو۔ کیا مطلب؟ کیوں نکال دینا؟ اس لیے نکال دینا کہ لوگوں کو یہ میسج اور پیغام ملے کہ آدھی دنیا کا مالک آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا 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 کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں ہم، دنیا کے پیچھے اتنا دماغ لگا رہے ہیں ہم، اب نئی نئی بیماریاں آ گئیں، زیادہ سوچنے پر بھی بیماری، کہ لوگ کہتے ہیں ان کو یہ بیماری آ گئی بھائی فلاں، اسٹریس کی بیماری آ گئی، یعنی بولے تو زیادہ سوچنے کی بیماری۔ پہلے کے ہمارے باپ دادا تھے، کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، بڑی دھوپ گر رہی ہے، اس دھوپ میں رہ کر کام کر کر ہل چلا کر پسینہ بہا کر 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور رات میں اتنی میٹھی نیند سویا کرتے تھے وہ کہ جو ہے آج تک بہت سارے پرانے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ تمام بیماریوں سے پاک ہے وہ۔ کیوں؟ ان کی فطرت میں محنت تھی، ان کی فطرت میں جو ہے دنیا کی حقیقت ان کے سامنے ہے، اور ہم جو ہے فیشن پہ چل رہے ہیں، ہم شو بازی کر رہے ہیں۔ ہم کوئی کپڑا پہنے تو اس کے اوپر کرچ ہونا چاہیے، اچھا سے اچھا یہ ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، حدیث نے منع نہیں کیا، اسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ کریز دار کپڑا مت پہنو، اچھا کھانا مت کھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن حقیقت کا بھی سامنا کرو۔ حقیقت ہے روزہ، بہت سارے لوگوں کیسے مولانا روزہ رکھتے ہیں، اتنی گرمی 16 گھنٹے کا، ارے بھائی اور لوگ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ تم عجوبہ ہو کیا دنیا کے اندر؟ الگ ہو تم، مثال ہو تو تم الگ نہیں ہو، تم بھی امت محمدیہ کے اندر ہو۔ جس طریقے سے دوسرے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن کیا ہے تم ارادہ نہیں کرتے۔
جب کوئی ٹوکتا ہے تو بولتا ہے 16 گھنٹے کا 16.5 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی کا دن ہے، تو بھائی عجوبہ مت بنو، مومن بنو، اور جب مومن بنو گے تو جو ہے روزہ بھی آسان ہو جائے گا، اللہ کا ہر احکام آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے سنت ادا کر لیں۔